بس وہ اپنے جی میں شرمندہ ہونے لگے، یعنی اپنی جانوں کی طرف لوٹے۔ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ کہنے لگے بلا شبہ تم ہی ظلم کرنے والے ہو۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ، پھر وہ اوندے پڑے اپنے سروں پر، یعنی شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، کہنے لگے البتہ تحقیق تو جانتا ہی ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، کہا کیا تم اللہ کے علاوہ عبادتیں کرتے ہو ان کی جو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اُفٍّ لَکُمْ، تم پر تف ہے، افسوس ہے۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وہ کہنے لگے اس کو جلا دو، یعنی آگ میں ڈال دو، اور اپنے معبودوں الہوں کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک تدبیر کا ارادہ کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے ان سب کو ناکام کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت لا ریب اور ہدایت والی کتاب سے 17ویں پارے میں سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 70 تک آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ بڑے سادہ سے الفاظ میں آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ میں اس لیے ترجمے کے الفاظ کو سادہ رکھتا ہوں کہ میرے سامعین، سننے والے، وہ سنے بھی اور اسے یاد کر لیں، تاکہ جب اہل شرک، اہل کفر کا سامنا ہو تو پھر کم از کم آپ قرآن مجید کھول کے ان آیات کو پڑھیں اور اسے ترجمہ سنائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اس لیے ترجمے کو ضرور یاد رکھا کرو، یاد کیا کرو، گھر جا کے دہرایا کرو تاکہ پختگی ہو جائے۔ جمعے میں ہمارا تذکرہ چل رہا تھا عظمت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ۔ وہ عظیم شخصیت جس کے کارناموں کو اللہ تعالی قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے آپ بھی ابراہیم کے کارناموں کو قرآن کی صورت میں لوگوں تک پہنچائیے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کے وہ کارنامے سیاست کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں نمود و نمائش کے لیے، اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں تھے۔ ان کے کارنامے، ان کے عظیم کام اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے تھے، رضامندی کے لیے تھے۔
اور مومن کو ہمیشہ یہ چاہیے جب بھی وہ کوئی کام کرے اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے کیا کہتے ہیں، بندے کیا بولتے ہیں، بندے کیا کرتے ہیں، اس بات کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب بندہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اسے بندوں کے طعنوں کی، بندوں کے الزامات کی، لوگوں کے طعن و تشنیع کی کوئی پرواہ نہ رہے تو اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں اور اس بندے کے دل میں وہ باتیں القاء کر دیتے ہیں جو اس کی زبان سے نکلتی ہیں اور انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان بن جاتی ہے۔ وگرنہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے، جب بندہ کوئی عہدہ مانگتا ہے، کوئی عہدہ طلب کرتا ہے، مجھے صدر بنا دو، مجھے وزیر اعظم بنا دو، مجھے کونسلر بنا دو، مجھے یہ بنا دو، کوئی عہدہ مانگتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے کہ تیری مرضی جو مرضی کر، میری رحمت تیرے ساتھ نہیں۔ اور جب بندہ کسی عہدے کا مطالبہ نہیں کرتا، اسے دے دیا جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمت اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس بندے سے کوئی انسان ہونے کے ناطے غلط کام ہو بھی جائے، اللہ کی رحمت کی چادر اس پہ پڑ جاتی ہے، اس کی رہنمائیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ تو وہ عظیم شخصیت ہیں، معصوم ہیں، نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں اور ایسے عظیم ہیرو ہیں، تمام مذاہب ان کو اپنا پیشوا رہنما سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رہنما ہیں، پیشوا ہیں، مانے نہ مانے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن انہیں لیڈر مانا جاتا ہے، رہنما مانا جاتا ہے ان کے کارناموں کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ان کے کارناموں میں سب سے نمایاں اور مرکزی مقام اس نقطے کا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی ذات کو، ذات باری تعالی کو سب سے اعلیٰ، افضل اور برتر سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ ملائکہ، چاہے وہ انسان ہوں، نبی ہوں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں سمجھتے، اس کا حصے دار نہیں سمجھتے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا مشن تھا اور اسی مشن کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا۔ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے اپنی ذات، ایک ہوتی ہے عوام۔ یہ آج جو رواج چلا ہوا ہے، اکثر علماء حجرہ نشین ہو گئے ہیں، عوام کو چھوڑ دیا ہے، یہ مانتے نہیں ہیں، ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دو، اور اندر بیٹھ کے وہ وظیفے، چلا کشی یہ لگے ہیں، اور کوئی پیر بن رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بن رہا ہے۔ یہ آج کثرت علماء کی ہو رہی ہے۔
یہی وتیرہ تھا یہود و نصارہ کے علماء کا کہ وہ لوگوں کو حق بات بتلانے سے کتراتے تھے کہ کہیں لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، لوگ ہمیں ماریں نہیں، لوگ ہمیں تانے نہ دیں، لوگ ہمیں برا بھلا نہ کہیں۔ اس ڈر سے وہ لوگوں کو بتلاتے نہیں اور اپنی شرینیاں، اپنے معاملات، اپنی زمینیں وصول کرتے لوگوں سے۔ قرآن نے ان پر زجر لگائی ہے اور انہیں برا بھلا کہا ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی توحید کو علل اعلان سناتے ہیں، قرآن ان کی تحسین اور آفرین بھی کہتا ہے، شاباش بھی کہتا ہے۔ اور یہی عالم ربانی کی شان ہے، وہ کہانیاں قصے نہیں سناتا، وہ تمہیں اللہ کا دین قرآن سے بتلاتا ہے، وہ تمہیں دین توحید قرآن سے بتلاتا ہے۔ اس بات سے وہ بے نیاز ہوتا ہے، لوگ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، لوگ باتیں کریں گے، لوگ تانے دیں گے، اسے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی توحید کو بالکل واشگاف الفاظ میں سناتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے پیار اللہ کو اسی لیے تھا کہ ابراہیم نے کبھی لگی لپٹی نہیں کی، کبھی چھپا چھپا کے نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی پرواہ نہیں کی۔ پرواہ صرف ایک ذات کی کرنی ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالی۔ میں یہ اس لیے باتیں زور دے دے کے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کثرت لوگوں کی، علماء کی آج مداہنت کے اندر چلی گئی ہے۔ مداہنت کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھائی بات، صحیح حدیث ہے، آپ نے مثال سے بات سمجھائی۔ فرمایا سفر کرنے کے لیے لوگ ایک جہاز، ایک کشتی پہ سوار ہوئے، اس کشتی پہ دو حصے تھے، ایک نیچے والا حصہ اور ایک اس کے اوپر والا حصہ۔ اب لوگوں کو جھگڑے سے بچانے کے لیے جہاز والوں نے، کشتی والوں نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کر دی، یعنی کون بندہ اوپر کے عرشے میں جائے گا اور کون بندہ نیچے بیٹھے گا۔ اس لیے کہ ہم لوگ ایثار کا جذبہ بڑا رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ایثار کا جذبہ؟ اسی تے کک چھڈن نو بھی تیار نہیں ہوندے، اٹ دا روڑا چھڈن نو بھی تیار نہیں، زمین دا ٹوٹا بھی چھڈن نو تیار نہیں، پانی دا گھٹ بھی کسے نو دین دے روادار نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، لیکن جھگڑے سے بچانے کے لیے آپ نے کہا قرعہ اندازی کر لی، کچھ لوگ نیچے اور کچھ لوگ اوپر۔ اب پانی وہ موجود ہے اوپر والے عرشے میں، پینے کا پانی۔ اب نیچے والے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے ہیں اور پانی لے کے آتے ہیں۔ اب اوپر جانا، ان کے راستے میں سے گزرنا، پھر پانی اٹھانا، پھر نیچے آنا، تو یہ تکلیف ہے۔ انہوں نے سوچا ہم خام خواہ اوپر جائیں، خام خواہ ان لوگوں کے درمیان سے گزریں، ان کی باتیں سنیں اور اوپر سے پانی لائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاز میں، کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا میرا جسم تے میری مرضی تے میری کشتی تے میری مرضی۔ یہ میری مرضی والے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی مرضی چلانی ہے۔ مرضی کیا ہے؟
ہم سے اوپر نہیں جایا جاتا، ہم سے وہ پانی نہیں لایا جاتا، ہم نے یہ ٹکٹ لی ہے، کرایہ دیا ہے، ہم بیٹھے ہیں، سیٹیں ہمارا حصہ ہے، ہماری مرضی چلے گی۔ ہماری مرضی یہ ہے اس کشتی کے اندر کیا کر لیا جائے؟ سوراخ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اوپر والوں نے انہیں نہ روکا، اگر اوپر والوں نے وہ کہیں تم مرو، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، ہم اوپر خوش ہیں، ہوا چل رہی ہے اور لہریں سمندر کی دیکھ رہے ہیں، ہماری موجیں لگی ہوئی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے تمہیں چھیڑنے کی، تمہارا جو دل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں، او جی گھر دے اندر نچو گاؤ جو مرضی کرو تہاڈی مرضی۔ کیسے تمہاری مرضی؟ تمہاری مرضی نہیں، مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب آپ نے فرمایا اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہ روکا، نہ پکڑا، نتیجہ یہ نکلے گا وہ سوراخ کر ڈالیں گے اور سارے کا سارا جہاز ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ یہ آپ نے مثال دے کے بات سمجھائی۔ اگر کوئی محلے میں، معاشرے میں، شہر میں، بستی میں، گھر میں وہ گڑبڑ کر رہا ہے، بے حیائی گند پھیلا رہا ہے، اسے کیا کرو؟ روکو۔ اگر نہیں روکو گے کل وہ بے حیائی وہ تمہارے گھروں کے اندر بھی پہنچ جائے گی، پھر تم روکنا بھی چاہو گے تو روک نہیں سکو گے۔ یہی آپ نے مثال سے بات سمجھائی اور یہی آپ نے کہا کہ مداہنت نہ کرو۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں او جی تیجے پہ کر دینے، چالیے پہ کر دینے، کل خانی اجتماعی، اسی تے جا کے ہو کے آ جانے، سانوں کی جو مرضی کرا۔ آئیے بات سمجھ، یہ حدیث دیکھ لو، تم نے روکا نہیں تھا نا انہیں، آج نتیجہ نکلا وہ برائی وہ بدعت تمہارے گھر میں آ گئی۔ اگر کل تم روکتے یار یہ بدعت ہے اور یہ کیوں کر رہے ہو بدعت، میں یہ بدعت نہیں کرنے دوں گا، یہ نبی کے سنت کے خلاف ہے، یہ کل، یہ تیجے، یہ ساتے، یہ قبروں پہ اذانیں، یہ ساری چیزیں یہ بدعات ہیں، اگر تم کل رولا ڈالتے، دہائی ڈالتے تو کم از کم لوگوں کو اتنا تو پتہ ہوتا اوے اے بندہ تے سنت علاوے اے دے جنازے تے یا اے دے مرنے ہوتے یا اے دے رشتہ داراں دے مرنے ہوتے اے کام نہیں کرنا، نہیں تے انہیں چھڑنا نہیں۔ اور اگر تم چپ کر کے رہے، چپو بن جائے، چپ کر کے جی میں بات کروں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراضگی کے ڈر سے چپ رہے، وہی بیماری چلتی چلتی کہاں پہنچے گی؟ تمہیں لوگ خود کہیں گے، تمہارے رشتہ دار، اے پھر کل خانی کا دوں جے، تمہیں کہیں گے، اور تم سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو موحد، میں موحد ہوں جی، اسی تے قاری صاحب کو جا کے قرآن سننے سی موحد ہاں، اپنے آپ کو تم خوش گمانی میں رہے، خوش فہمی میں رہے کہ ہم تو موحد ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکل آیا کہ تمہیں لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے تم سچے موحد نہیں ہو، کھرے موحد نہیں ہو۔ اگر تم کھرے موحد ہوتے ان کی جرت نہ پڑتی تمہارے اوپر بات کرنے کی، انہیں پتہ لگ جاتا یہ بندہ برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے مداہنت اختیار نہ کیا کرو دین کے اندر۔ دین میں جو بات کھلی ہو اپنی ذات کے لیے، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ کی جیب میں پیسہ ہو، یہ بڑی پیاری شے ہے نا، مولویاں نو، پیراں نو، مریداں نو، سارے نو چنگا لگتا ہے۔ اگر جیب میں پیسہ ہو، کوئی بندہ آئے اور آپ کے سامنے جیب میں ہاتھ ڈال لے اور پیسے نکال کے چل پڑے، جانے دو گے؟ ہیں جی کیوں لڑائی پہ آ جائے گی روکیا تے؟ سمجھو بات کو،
جی میں اینو آکھیا اے تیجا بدعت تے کی پی جانی ہے؟ لڑائی۔ میں اینو آکھیا عرس بدعت تے لڑائی پی جانی ہے۔ میں آکھیا جمعراتاں بدعت نے تے لڑائی پی جانی ہے۔ تے ایتھے جڑا جیب جو پیسے کڈ کے لے چلے اتھے لڑائی نہیں پینی۔ مکان بنان لگے ہاں تے نی رکھن لگے ہاں تے نال والے دا رولا پی گیا ہے، وہ کہندے نے ساڈا حصہ ہے۔ کنے بندے نے تواڈے وچوں جہاں دا مسئلہ انج دا آیا ہوئے تے انہیں آکھیا یار لڑائی میں نہیں پاندا، تو جنہ حصہ لینا لے لے۔ ہم مر جاتے ہیں، تھانوں میں چڑھ جاتے ہیں، کچہریاں پہنچ جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ساتھ ڈنڈے اٹھا کے ملا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے یہ ہمارا حصہ ہے۔ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ دین توحید اللہ کے نبی نے تمہیں دیا ہے، اس میں تمہارا حصہ اور حق نہیں ہے؟ تمہیں اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے اور تم خاموش ہو جاؤ۔ جہاں جہاں تمہارے مفادات ہیں وہاں تم خاموش۔ شادی کا معاملہ برادری کے اندر آ جائے تے تانوں نہ بلان کی کرتے ہو؟ خاموش ہو جاندے ہو نا، کیونکہ گل کرن لڑائی پہ جانی ہے۔ وہاں تو آگے بڑھ کے لڑائی کرتے ہو، اور ویکھو جی انہاں سانوں بھی بلایا نہیں ہے، کیونکہ وہاں تمہارے مفادات ہیں، وہاں تمہارے اپنی چیزیں ہیں۔ یہاں تم نے دین کو لاوارث بنا دیا ہے اور تم چپ کر گئے۔ یاد رکھو یہ چپ کرنا یہ تمہارے لیے تباہی و بربادی کا سبب بنے گا۔ ابراہیم پیغمبر ایسا کھرا بندہ تھا کہ اللہ نے اسے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا تو ابراہیم پیغمبر خاموش۔ ابراہیم کہتے منو کی یہ جو لگے نے پہ کرن میں کی کرن، میں اپنی اللہ اللہ کرا تے اے اپنا رام رام کرن۔ جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا اپنا مذہب چھڈو نا، اگے کی کہندے نے دوسرے دے مذہب نو چھیڑو نا۔ کڈے جملے بنائے نے انج بہترین لچھے دار۔ جی داڑھی، جی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ لو جی بڑا فلسفہ آ گیا ہے۔ اسی طرح یہ فلسفے جھاڑنے والے جھاڑ رہے ہیں جی۔ دیکھو جی دین کے اندر اور جی اپنی کسے دے مذہب نو نہیں چھیڑنا چاہیے تے اپنے مذہب نو چھڈنا۔ صفا پہاڑی تے سب تو پہلے میرے پیغمبر نے کی کیتے ہیں جی؟ آپ نو چاہیے سی کسے دے مذہب نو چھیڑ دے، آپ نے پہلا ہی صفا پہاڑی تے کہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ سارے یہ کہہ دو، یہ اقرار کر لو دل و جان کے ساتھ، کیا لا الہ، پہلے جملہ کیا ہے؟ لا الہ۔ یہ جملہ یاد رکھ، پہلے نفی کرنی ہے۔ نفی کا مطلب کیا؟ لات منات عزا اور حبل اور باقی 360 نہ بیٹے دے سکتے ہیں، نہ بیٹیاں دے سکتے ہیں، نہ عزتیں دے سکتے ہیں، نہ ذلتیں دے سکتے ہیں، نہ برکتیں دے سکتے ہیں، نہ روزیاں دے سکتے ہیں، نہ موت و حیات دے سکتے ہیں، نہ ہی کچھ اور دے سکتے ہیں۔ کون ہے دینے والا؟ الا اللہ۔ یہ سب کچھ دینے والا کون؟ پہلے نفی اسی کی کرنے ہیں، ہارش ہے وچے ہی کوٹی آنے ہیں، نہیں پتہ لگتا اللہ دا حق کیڑا ہے تے نہیں پتہ لگتا مخلوق دا کام کیڑا ہے۔ یہ
اب لا الہ الا اللہ کا جھگڑا پڑ گیا ہے، لڑائی پڑ گئی ہے، دہائی پڑ گئی ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ تھا میرے رب نے حکم دیا ہے انذر عشیرتک الاقربین، او میرا پیارا پیغمبر وحی دے دی ہے، پیغمبر بنا دیا ہے، نبی بنا دیا ہے، رسول بنا دیا ہے، اب کام کرنا ہے میرے نبی، کام یہ ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔ سب سے پہلے تبلیغ کہاں سے؟ گھر سے، گھر تے پھر باہر، لیکن یہ بھی یاد رکھیو آپ کا کام یہ ہے حق بات کرنا، حق بات بیان کرنا، قرآن سنانا، نبی کا فرمان سنانا، یہ کام ہے میرا اور آپ کا۔ پر یاد رکھنا منوانا ہمارا کام، منوانا ہمارا کام نہیں۔ بعض بندے تانا دیندے نے لوکاں نوں تے تبلیغاں کردا پھرنا ہے تے اپنے ویخ پتر کی نہیں، اپنے ویخ گھر والے کی نہیں، اپنا ویخ فلان نہ، وہ اپنے گھر والوں کو بتلاتا ہے، باہر بھی بتلاتا ہے، آگے ان کو ہدایت ملے یا نہ ملے یہ کس کے قبضے قدرت میں ہے۔ نوح علیہ السلام کی کوئی دعوت میں شک ہے؟ 950 سال اتنا لمبا عرصہ اللہ کا دین سنایا، لوکاں نوں پہ سناندے نے تے لوکاں نوں سمجھاندے پے نے تے اپنے گھر نہیں سناندے، سناندے نے، سمجھاندے نے، لیکن اس میں اثر ڈالنا، سیدھی راہ پہ ڈالنا وہ کس کا کام ہے؟ رب نے ان کے بیٹے کنعان کو ہدایت نہیں دی، ان کی بیوی کو ہدایت نہیں دی، اب قصور کس کا نکلا؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سوچ لو نا، ہر بندہ وہ الزام بیٹے نے کچھ کیا باپ پہ ڈال دیا، باپ نے کیا بیٹے پہ ڈال دیا، نہیں، میرے نبی کا خطبہ پڑھو، خطبہ حجت الوداع پڑھو، آپ نے فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے کے جرم کا سزاوار نہیں ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کے جرم کا سزاوار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ پتر کرتوت کرے تے پیو تے الزام نہیں، کون مجرم ہے؟ پتر جنہیں کیتے ہیں، پیو کرے تے پتر تے الزام نہیں، کدے اتے وے؟ پیو اتے وے۔ لیکن ساڑھے ہاں معاشرے عجیب معاملہ، کس کا بھی کیا کس کے ذمہ ڈال دیا، فلانے دا بھتیجا آیا وے، فلانے دا بھانجا آیا وے، فلانے دا آیا وے، او بھائی وہ خود ذمہ دار ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ، ان کے والد کیا تھے؟ ایک ہوتا ہے خالی مشرک، ایک ہوتا ہے کڑیا مشرک۔ کڑے مشرک کا کی مطلب کہ او آپ پہ بھی کچھ شرک کرتا ہے تو لوکاں نوں بھی کہندا ہے آؤ شرک کرو۔ وہ بت تراش تراش کے بنا بنا کے بیچتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے آؤ ان کی پوجا کرو۔ اب ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو بھی سنا رہا ہے اور قوم کو بھی۔ یہ حق بات سنانی کیا ہے؟ بڑی مشکل ہے، پر مشکل کام ابراہیم یوں کر رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ قوم کو یہ بات کہہ رہے ہیں، او میری قوم، یہ صورتیں بنا بنا کے جو تم نے کسی بزرگ کے نام کی بنائی، جیسے آج قبریں بنائی ہیں، یہ فلانی سرکار، یہ سچی سرکار، یہ سچی سرکار، یہ گھوڑے شاہ، یہ فلانا بابا، یہ فلانا بابا، یہ فلانا بابا، یہ ہر 6-4 کلومیٹر کے بعد آستانے بنے ہوئے، اس پر گدی نشین، سجادہ نشین مجاور بیٹھے ہیں۔
یہی کام تھا ابراہیم کی قوم کا. ایک کام کدھر ہے؟ اچھا ذرا کدھر ہے؟ ابراہیم دی قوم. کیڑی قوم؟ مشرک. کیڑی قوم؟ اور ابراہیم خلیل اللہ منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، یہ کیا تم کر رہے ہو؟ یہ صورتیں بنا کے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. یہ کیا صورتیں بنائی ہیں جن کے اوپر تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جمے بیٹھے ہو، ان کو الہ بنا بیٹھے ہو، معبود بنائے بیٹھے ہو. یہ ہمیں بیٹے دیں گے، یہ بیٹیاں دیں گے، یہ کاروبار چلائیں گے، یہ رزق دیں گے، یہ برکتیں دیں گے، یہ موت و حیات دیں گے، یہ ہماری مشکلات کو حل کریں گے. یہ کیا کر رہے ہو؟ پوچھ لیا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین. ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یوں ہی پوجا پاٹ کرتے ہوئے پایا ہے. یاد رکھو وہ دین والا جو آپ کو اللہ کا قرآن سناتا ہے اور نبی کا فرمان سناتا ہے اور صحابہ کے دین کی عظمت کو بیان کرتا ہے، وہ عالم ربانی، وہ آپ کو حق بات قرآن و سنت سے بتاتا ہے. اب تمہیں چاہیے کہ اس کی بات کو مانو، اس کی تقلید کرو، اس کی بات کو تسلیم کرو، کیونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا. کس کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی. اگر کوئی تمہیں غلط راہ پہ چلاتا ہے، یہ قبر پہ عرس لگاؤ، یہ ناچ گانا کرو، یہ ڈھول بجاؤ، یہ فلانے کام کرو، یہ کام کرنے والا تمہیں غلط راہ پہ ڈال رہا ہے، اس کی تقلید نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعض نادان وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ تقلید مطلق شرک ہے. اگر یہ شرک مطلق ہے نا تو پھر دیکھو اے قرآن کتوں آیا ہے؟ اللہ نے اتاریا کتھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہوں پڑھایا ہے؟ صحابہ تو بعد تابعین، پھر این چلدا چلدا آج ساڑھے تک پہنچے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھے جی اللہ دے نبی کو لوں ہیں جی، یا اللہ کو ڈائریکٹ لے ہے؟ نہیں، یہ تقلید کرنی پئی. امام بخاری رحمہ اللہ ان کی حدیث جسے بخاری شریف کا نام دیتے ہیں، امام بخاری نے ڈائریکٹ پڑھی اللہ دے نبی کو، اساں ڈائریکٹ پڑھی امام بخاری کو، کی کرنا پہ ہے؟ تقلید کرنی پئی ہے. کیونکہ ساڈا یقین ایمان ہے وے کہ امام بخاری نیک آدمی نے جھوٹ نہیں بولن لگے، قرآن و سنت دی گل کرن گے. امام ابو حنیفہ قرآن و سنت کی بات کریں گے، امام مالک قرآن و سنت کی بات کریں گے، اس لیے ان کی تقلید کرتے ہیں. یہاں جو تقلید منع کی جا رہی ہے وہ ہے مشرکوں کی، شرک والوں کی، کہ باپ دادا کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی ساری زندگی ٹول مار دے رہے تے قبراں تے نچ دے رہے. تے یہ پتر نو پوچھیا بھائی یہ دین کتھوں لے آئی؟ تو وہ کہندا ہے کہ یہ کام میں کتھوں لے ہے؟ اساں تے اپنے پیو دادا دے پیچھے چلنا ہے، پیو دادا دے پیچھے چلنا ہے. تے پیو دادا غلط کام کردے رہے تے تسی بھی غلط کرو گے؟ نہیں، انہوں کی کرنا ہوندا ہے سدھا. پر یاد رکھیو پیو دادا ہمیشہ یاد آندا وے دین دے معاملے چ. اے میرا جملہ یاد رکھیو،
جس بندے نو بھی گل کرو گے نا تو کہے گا ساڈا پیو دادا پھر انجے کردا سی کی کریے. اے دین دا معاملہ ہوئے تے کی یاد آندا ہے؟ پیو دادا. دنیا وچ کدے پیو دادا یاد نہیں آندا. اے ویکھ لو ازما کے دادا ہوئے نا دادا جی تے ابا جی تے جڑی نئی نسل ہے کمپیوٹر دی پیداوار, اے نسل جیڑی ہے اگر کوئی کام کرن لگے ہیں تو دادا جی بول پے نے پتر جی اوے بچے اے کام ٹھیک نہیں آ تے اے نقصان ہوے گا ہی, اے منڈے بھی ٹھیک نہیں جنہاں نال کاروبار کرن لگے ہیں لٹ کے کھا جان گے نہیں. کی جواب دیندے ہو؟ بڑا ہی نیک پتر ہویا نا, عزت شرافت والا, انہیں یہ کہنا ہے تانوں نہیں پتا. وگرنہ کی کہندے نے یہ دادا جی جو جو بڈھے ہو رہے ہیں نا دماغ خراب ہو رہا ہے, تے ابا جی دا بھی انہاں دے نال ہی ہو گیا ہے. جو دنیا دا معاملہ آندا ہے نا مطلب دا, تے پھر پیو دا دماغ کی ہو جاندہ ہے خراب, پھر انہاں دی نہیں. تے جدو معاملہ آ جائے دین دا تے پھر کی کہنے ہیں پیو دادا. قرآن سنو اللہ دا, ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس شریعت کا آپ کو پیروکار بنایا. یہ قرآن اتارا علی شریعت من الامر, میرے نبی یہ قرآن اتارا, یہ دین اتارا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاتبعها, اس شریعت کے پیچھے چلنا ہے, اس کی پیروکاری کرنی ہے, اس کی اتباع کرنی ہے اپنی. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون, میرے نبی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. او انج پہ آخ دینے, او انج پہ کر دینے, ادھر 1000 بندہ وے تو اڈے نال 2 بندے نے. خواہشات کی پیروی نہیں کرنی بلکہ دین توحید کی پیروی کرنی ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ یہی کہہ رہے ہیں. اب جواب آیا قوم کا, قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. سوں گے ہو سبحان اللہ تے آکھو میں تے قرآن سنانا تے نال ہی نیند آ جاندی ہے. جاگیا کرو نال نال سبحان اللہ آکھو گے تے جنت دے وچ بوٹا لگ جائے گا, اپنا ہی فائدہ ہے. تے نالے قرآن پھر جس سے پڑھیا جاندہ ہے قرآن دا پھر یہی ہوندہ ہے سبحان اللہ, اے اللہ دی کلام ہے, اے کسے بندے دی کلام نہیں. قوم کہنے لگی ہے, سامنا ہو گیا ہے پیغمبر کا قوم کے ساتھ, اور قوم ہے شرک کی غلاظتوں میں دلدلوں میں ڈوبی ہوئی قوم ہے, آوارہ قوم ہے. اب پیغمبر تو انہیں حق بات سنا رہے ہیں, اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیا کہیں گے اور کیا نہیں کہیں گے. اور وہ قوم کہنے لگی ہے اجئتنا بالحق, تو ہمارے پاس سچ لے کے آیا ہے, ام انت من اللاعبین, یا تو ہنسی مذاق کر رہا ہے. یہ بات جو تو نے کہی ہے تمہارے باپ دادا گمراہ, اے گل حق سچ یا مذاق کی گل ہے؟ ذرا گل تے دسنا, تو ساڈے نال مذاق پیا کرنا وے, یہ سچ نہیں ہے نا, یا سچ گل پیا کرنا ہے؟ اب پیغمبر جواب دے رہا ہے, کہہ رہا ہے میں نے جو تمہیں کہا نا تم اور تمہارے باپ دادا گمراہ ہو, میں نے یہ بات غصے میں نہیں کہی, میں نے یہ بات ضد میں نہیں کہی,
میں نے یہ بات تعصب میں نہیں کہی، میں نے یہ بات دشمنی میں نہیں کہی، میں نے یہ بات تم سے لڑائی کی وجہ سے نہیں کہی، میں نے یہ بات دلیل پر کہی ہے۔ مومن جب بھی گفتگو کرتا ہے کس پر کرتا ہے؟ دلیل پر کرتا ہے، اور دلیل کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ مومن کی دلیل یہی ہوتی ہے، اللہ کا فرمان یا نبی کا فرمان، یہ مومن کی دلیل ہے۔ اور مشرک و کافر وہ بزرگوں کو خواب آئی، فلانے کو یہ ہو گیا، فلانے کو یہ ہو گیا، یہ مشرک ہے۔ اور مومن قرآن سے۔ اب آؤ، ابراہیم خلیل اللہ نے کیا زبردست دلیل دیا، کہا قال بر ربکم رب السماوات والارض، میں نے جو تمہیں کہا نا، تم قبروں پہ یہ جو تصویریں بنا بنا کے، مورتیاں بنا بنا کے، اور آج کی جدید صورت ہے قبریں، یہ آج کی جدید صورت ہے، وہاں سجادہ نشین بیٹھے، وہاں گدی نشین بیٹھے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ کس میں نہیں ہے جی؟ کس میں نہیں ہے جی؟ اسلام میں نہیں ہے، یہودیوں میں ہے، عیسائیوں میں ہے، ہندوؤں میں ہے، اور مشرکین مکہ ان میں تھا، وہ بھی بیت اللہ کے اندر 360 کو رکھ کے مجاورت کرتے تھے، وہاں گدی نشین بنے بیٹھے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ پر نبیوں کا کام یہ ہے گدیوں کو توڑنا اور بتوں کو توڑنا، نبیوں کا کام یہ ہے، اور نبیوں کے ماننے والوں کا کام یہ ہے بتوں کو پاش پاش کر دینا، اور مشرکوں کا کام ہے بت کدے بنانا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقلیتوں کو حقوق بتلانے والے، اتھے ذرا جیڑی گل ہوندی کی رولا پہ جاندہ ہے، جدو واری انڈیا وچ آندی ہے مسلمانہ دی کوٹ تے کوٹ، جدو برما وچ واری آندی مسلمانہ دی کوٹ تے کوٹ، جدو کشمیر دی مسلمانہ دی واری آندی قتل کرتے کرتے مارتے مار، اتھے اقلیتاں نہیں۔ جدو واری آندی ہے پاکستان دی، اتھے کیڑی شے جاگ دیئے؟ اقلیتوں کے حقوق ہیں۔ کون اقلیتوں کے حقوق کا رد کر رہا ہے؟ میرے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا، اس سے بڑی بات کسی مذہب یا دین میں ہے تو لا کے دکھاؤ۔ میرے نبی نے کہا اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کے ساتھ، کسی ذمی کنوں کہندے نے جیڑے مسلمانہ دے علاقے دے وچ غیر مسلم ٹیکس دے کے رہندے نے، انہاں نوں کی کہندے نے؟ ذمی۔ اے ساڈے کول ٹیکس لو نا جی، تے ساڈے جڑے حقوق ہے نے، کھان پین رہائش ملک دی باقی فیسلٹیز، او سانو پرووائڈ کرو، مہیا کرو۔ اے اسی ادھے تانوں کی دین لگے ہاں؟ پیسے۔ انہوں کی کہندے نے جی؟ جڑا دتا جاندا انہوں کی کہندے نے؟ کی کہندے نے جی؟ ٹیکس۔ بد قسمتی، اسی اس ملک جی مسلمان ہوندیاں کی بن گئے ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی اس ملک جی مسلمان ہوندیاں کی بن گئے ہیں؟ ذمی۔ کیونکہ ٹیکس لے جاندہ ہے کافراں کول، تے سانو کی بنا دیتا ہے؟ اپنے ملک چ کافر تے ٹیکس۔ مسلمانہ دے اتے ٹیکس نہیں ہوندا، زکاة ہوندا، عشر ہوندا، صدقہ ہوندا، جانوراں وچ، زمیناں دے وچ، گندم دے وچ، مالاں دے وچ، اے ہوندا وے مسلماناں تے۔ کافراں تے کی ہوندا ہے؟ کافراں تے کی ہوندا ہے؟ اس سبق نال یاد رکھیا کرو تاکہ تانوں پکا یاد رہے۔
اسی یہ ملک زور چلے نا ٹیکس دیو ٹیکس دیو ٹیکس دیو، تے ٹیکس دے کے آخر بننے کی نے شراب خانے، جوئے خانے، سینما خانے، مندر خانے، یہ خانے ہی خانے بننے نے اس ملک دے اندر۔ میرے نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتا ہے، قیامت کے دن، دھیان سے سننا، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمی کا ساتھ دوں گا مسلمان کے خلاف۔ یہ معمولی گل نہیں ہے، یہ بڑی اچھی گل ہے۔ اگر مسلمان نے ایک غیر مسلم سے غلط سلوک کیا، ناجائز سلوک کیا، اس کا حصہ دبا لیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی پرواہ نہیں، قیامت کے دن جب فیصلہ آئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ووٹ اس ذمی غیر مسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ آپ نے فرمایا یہ اقلیتوں کے حقوق اسلام دے رہا ہے، پر اسلام کے مسلمانوں کے لیے ہوئے ملک میں جو لیا تھا ہم نے کس لیے؟ کیڑا نعرہ لایا سی؟ یہ تے باہر تک بھی نہیں جانتا، اسلام آباد کنج پہنچے گا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاں، پاکستان کا مطلب کیا؟ جو لا الہ الا اللہ کے لیے لیا گیا تھا، اس ملک کو ہم نے کیا کر دیا؟ وہاں شراب خانے بنائے، وہاں جوئے خانے بنائے، وہاں اب مندر بنانے لگے ہیں، کبھی گردوارے بنانے لگے ہیں۔ ہم تو انڈیا چھوڑ کے آئے، ہمارے آبا و اجداد انڈیا چھوڑ کے آئے، گردوارے بھی چھوڑ کے آئے، مندر بھی چھوڑ کے آئے، کلیسا اور ساری چیزیں چھوڑ کے آئے۔ پاکستان میں جائیں گے، مسجد بنائیں گے اور اپنے رب کو عبادت سے راضی کریں گے۔ اور میرے مدنی مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جب مدینے میں آئے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ مسجد تعمیر کی ہے۔ کیا بنائی ہے؟ میرے محمد کے ماننے والے مسجدیں بناتے ہیں، اور مودی دے یار، مودی دے یار، ہاں مودی دے یار مندر، وہ مسجدیں گرا کے، بابری مسجد گرا کے مندر بنانے لگے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی مسجدوں پہ چڑھ کے گرا رہے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی مذمت کرنے والا نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں جی وہاں 100 بندہ رہتا ہے اور زمین بھی سرکاری ہے، فنڈ بھی سرکاری ہے، اور وہاں جی اقلیتوں کے حقوق یاد آ گئے ہیں، یہاں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں اور مندر یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ میرے نبی نے صفا پہاڑی پہ دہرایا، اور میرے ابراہیم نے بھی دہرایا، میرے نوح نے بھی دہرایا، سارے نبیوں نے دہرایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دہرایا۔ یہ موسموں کا محتاج، یہ موسموں کا محتاج، حکومت آج ہمارے حق میں ہے تو جانے دو، آج مخالف ہے تو بالکل بولنا ہی نہیں ہے۔ نانا علامہ اقبال نے کہا، نانا یہ نغمہ توحید، کون سا نغمہ؟ لا الہ الا اللہ۔
یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ بہاراں وچ بھی، خوشیاں وچ بھی، شادیاں وچ بھی، او ایش دے وچ بھی لا الہ الا اللہ تے خزاں آ جائے، اوکھا وقت آ جائے، پنڈ والے ناراض ہو جان، گاؤں والے ناراض ہو جان، گھر والے ناراض ہو جان، تھی پتر ناراض ہو جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہائے علامہ نے کیا کہا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اے جی جماعت اے جی ملک دی سربراہ، اے جی مندر بنا لگے نے، اندر کی نے بت پالے ہوئے نے، ہندوؤں نو راضی کرنا ہے، یہودیاں نو راضی کرنا ہے، عیسائیاں نو راضی کرنا ہے، تے مسلماناں نو وڈی ٹکی آنا ہے۔ یہ ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم عزا لا الہ الا اللہ۔ مجھے ہے حکم عزا، مجھے ہے حکم عزا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور کی آخد ہے۔ کوئی بت شکن آوے جیڑی ابراہیم دی یاد تازہ ہو جائے، سلطان محمود غزنوی دی یاد تازہ ہو جائے، ملا عمر دی یاد تازہ ہو جائے، یہ دور چاند ہے۔ لیکن گل ہوئی ہے جے ماواں دی گود وچ گانے سنن والے، ماواں بھی گانے سنن والیاں، ماواں فلماں ویکھن تے ڈرامے ویکھن والیاں، تے جے ماواں انج دیاں ہون گیاں تے پھر پتر خیر نال مائیکل جیکسن ہی ہون گے، تے پھر پتر ابرار الحق جے ہی ہون گے نا، پھر گان بنان والے ہی ہون گے، پھر کتھے صلاح الدین ایوبی ہوے گا، پھر کتھے سلطان محمود غزنوی ہوے گا، پھر کتھے خالد بن ولید ہوے گا، پھر کتھے عمر فاروق جا جرار ہوے گا۔ نا ماما پاک ہو جان، تخم صاف ہو جان، دودھ پاک ہو جان، تے پھر جنم لیندے نے سلطان محمود غزنوی جائے، پھر جنم لیندے نے او سلطان ٹیپو جائے، پھر اے لوگ جنم لیندے نے، تے جیڑے ساڈا حال بنے ہیں اے دے وچ سنگر ہی جنم لینے نے، گان والے جنم لینے نے۔ پر کہا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، بت کدا ہے جہاں، سبحان اللہ، بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اے نہیں آخنا حکومت خلاف ہو جائے گی، مندر دی گل پہ کرنے حکومت ناراض ہو جائے گی، فلاں ناراض ہو جائے گا، انہاں دی پرواہ نہیں۔ علامہ اقبال نے پہلو ہی کہہ دیتا ہے بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہی میرے ابراہیم نے کہا، میں دلیل پہ کہہ رہا ہوں، بر رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ کس کا رب ہے؟ آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی رب ہے۔
کیسے جی؟ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا بنایا، اور زمین سے تمہارے لیے کیا نکالا؟ اناج نکالا، انگور بھی یہاں سے، سیب بھی یہاں سے۔ تے ہون موسم کا ہے آمدہ، آمدی ایک قسم، 550 قسمہ صرف پاکستان چ پائی جاندی ہیں۔ پانی ایک، سبحان اللہ، پانی ایک، زمین ایک، لیکن جب وہاں سے پھل اترتا ہے ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ۔ سورہ رعد میں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے ٹکڑے ہیں، متجاورات، ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ اے گجرات دی زمین ہے، اے وزیر آباد دی زمین ہے، اے گجرالے دی زمین ہے، اے حافظ آباد دی زمین ہے، اے سرحد دی زمین ہے، اے پنجاب دی زمین ہے، اے سندھ دی زمین ہے، ہر زمین کا ٹکڑا ملا ہوا ہے۔ اور فرمایا اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ سنوان وغیر سنوانی یسقا بماء واحد، کھجوریں لگی ہیں اور پھل لگے ہیں، اور وہاں سے قسم قسم کے آ رہے ہیں، پر سب کو پانی ملتا ہے، یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی، ایک ہی پانی کھجور کو، ایک ہی پانی آم کو، ایک ہی پانی سیب کو، ایک ہی پانی مالٹے کو، ایک ہی پانی انگور کو، ایک ہی پانی کوڑ تمبے کو، ایک ہی پانی ہے میٹھے کو بھی اور ایک ہی پانی ہے کڑوے کو۔ پر دیکھو نا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقُلِ، سبحان اللہ میرے مولا، سبحان اللہ، قرآن اللہ دا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقُلِ، اور ہم نے کھانے میں ہر ایک کو دوسرے سے فضیلت دی ہے۔ اے چونسا کھانا پیا وا، اے انور رٹول پیا کھانا وا، اے فلانا سندڑی پیا کھانا وا، ہر ایک کو ذائقے میں جی جڑا ذائقہ چونسے دا ہے وہ کسے دا نہیں، جڑا سندر خانی انگور ہے وہ کوئی اور نہیں، جڑا سیب ہے کالا کلو سیب ہے وہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ تم تو پانی دے کے آئے، اس میں ذائقے رکھنے والا کون؟ اللہ۔ یہی میرے ابراہیم نے کہا پر رب السماوات والارض، میں تو جس کو پکارتا ہوں وہ رب ہے تمہارا، آسمان و زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، آسمانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا اور زمین کو۔ ہے کوئی دنیا تے بزرگ یا فرشتہ یا نبی کوئی جن نے ایک ٹکڑا بنایا ہوئے؟ جواب کی دیں دی عقل، ایک کسے نے نہیں بنایا، کن نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اور میرا ابراہیم کہہ رہا ہے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، جیڑی گل میں پیا کرنا وانا اس آسمانہ نو تے زمینہ نو رب بنان والا وے، ایک گل میں ایویں نہیں پیا کردا، میں اس گل دے اتے گواہ۔
میں اکھاں پہ ویکھدیاں نے آسمان 7 آسمان، اے زمینہ 7 زمینہ، اے پہاڑ اے صحرا، اے ہر چیز میں دلیل دی اکھ نال پہ ویکھنا وا، میں دے اتے گواہ وا۔ اور یاد رکھو قرآن اگر محبت ہوئے، دلچسپی ہوئے، یہی جملہ چند نوجوانہ نے آکھیا سی، یاد آئی جے؟ سورہ کہف میں یہی جملہ اور دقیانوس بادشاہ کے سامنے ان نوجوانوں نے کہا تھا، جب کہا ہمارا رب کون ہے؟ ربنا رب السماوات والارض۔ تو چھوٹی سی بادشاہی لے کے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میں الہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں رب ہوں۔ تو رب کہاں ہے؟ ہمارا رب جاننا چاہتا ہے، ربنا، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب رب السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ لن ندعو من دونہ الہا۔ اے جے نتیجہ جدو رب من لے آسمانہ تے زمینہ دا رب اللہ وے، پھر ہن کرنا کیے؟ ہرگز او دے نال کسے نو الہ بنا کے نہیں پکارنا، پھر اے نہیں کہنا حضرت علی حجویری ساڈی مدد کرو، یا شیخ عبدالقادر امداد کن شیئن للہ، یہ شرک بن جائے گا۔ نہ، جب اسے الہ مان لیا تو پھر یہی صدا دینی ہے، یا اللہ مدد۔ کیا کہنا ہے جی؟ یا اللہ مدد، پھر یا علی مدد نہیں کہنا، یا رسول مدد نہیں کہنا، پھر یہی کہنا ہے کیا؟ یا اللہ مدد۔ ندائے وحدت، ندائے وحدت قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن۔ ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ کون سی ندا؟ قل هو اللہ احد۔ یہ ہے ندائے وحدت اللہ کی، یہ ایک کے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یہ ہے ندائے وحدت۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ میرے نبی سنا دو انہیں، کہو یہ ہے میرا راستہ، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا؟ ادعو الی اللہ۔ میں کدھر بلانا وا؟ اللہ کی طرف۔ یہی ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، او میں تمہیں دلیل سے بات کر رہا ہوں، میں جس رب کو پکارتا ہوں وہ آسمان و زمین کا رب ہے، اور اس نے انہیں پیدا بھی کیا ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا، اچھا پھر نہیں نہ مندے، زبان نہیں نہ مندے تے پھر پنجابی دا جملہ آخدے نے لتاں دے پوت ہیں جی، ہتھاں نال زباناں نال گلاں نال اے نہیں مندے ہوندے۔ اے ہن گل تے سنا دتی انہاں قوم نو، پر قوم منن نو تیار نہیں ہے۔ ہن ابراہیم علیہ السلام پریکٹیکل کروان لگے نے کہ رب دی الوہیت دا، وہ پریکٹیکل کیے زندگی رہی تے انشاءاللہ اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ المبین۔